چینل مسٹک ٹیرو. یہ ایک نئی پکا کارڈ ریڈنگ ہے کرنٹ فیلنگز اور دیکھنے کے لیے کہ پرسن آپ کے بارے میں کیا تھاٹ رکھتے ہیں. اور میرے پاس یہاں پہ 4 سٹونز یہاں پہ موجود ہیں. ایمیتھسٹ ہے, پنک کلسائٹ ہے, یہ یلو سٹون ہے اور یہ میرے پاس کوارٹز ہے. آپ اس کو 1 2 3 4 کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ریڈنگ جو ہے وہ فری سٹائل ہوگی. آپ یہاں پہ ریڈنگ کو روک کے یا ویسے ہی اپنے پرسن کے اوپر فوکس کریں, ان کے فیس کے اوپر, اور ان میں سے کوئی ایک ریڈنگ جو ہے وہ چوز کر لیں. اور میں یہاں پہ سٹارٹ لوں گی ود دا ویری فرسٹ ریڈنگ. ہم دیکھیں گے کہ پرسن کی کرنٹ فیلنگز اور انٹینشنز جو ہیں وہ آپ کی طرف کیا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں بیسیکلی آپ کے بارے میں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ان ایکسپیکٹڈلی سامنے آنے کا امکان ہے. سو میں سٹارٹ کرتی ہوں ود دا ویری فرسٹ. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے ریڈنگ جنہوں نے ایمیتھسٹ چوز کیا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کے مائنڈ میں اس ٹائم پہ آپ کے لیے کیا تھاٹس ہیں. کچھ نہ کچھ سیکرٹ ہے, ہڈن ہے. یہ ریلیشن شپ بھی ہڈن اور سیکرٹ ہو سکتا ہے. سو لیٹس سی وہ لوگ جنہوں نے ایمیتھسٹ چوز کیا ہے. اچھا جی, میرے پاس موجود ہے 8 آف سورڈز, ٹاور اور ٹیمپرنس. بریک اپ کی سچویشن یہاں پہ چل رہی ہے, آلریڈی چل رہی ہے. جب یہ ریڈنگ ہو رہی ہے اس ٹائم کے اوپر یہ بات آلریڈی ہو چکی ہوگی اور آپ کے پرسن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. اس بات کا چانس موجود ہے کہ وہ آلریڈی کسی اور سچویشن کے اندر الجھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ بھی ان سے مینیج نہیں کیا گیا, اور الٹیمیٹلی ایک بریک اپ جو ہے اس میں سے آپ لوگ گزرے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بریک اپ کے بعد جو ہے دوبارہ پیچ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ یا تو آپ کے پرسن کی کوششیں یا آپ دونوں جو ہے اس کے اوپر مل کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر وہ یہ بات سوچ رہے ہوں کہ کس طرح سے اب صورتحال کو ٹرن اراؤنڈ کیا جائے, کس طرح سے دوبارہ سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکے جہاں پہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل سکیں, بات کر سکیں, ڈسکس کر سکیں کہ جو بھی پرابلم آپ دونوں کے درمیان میں آئی ہے. لیکن یاد رکھیے گا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ گریجولی ہوگا, سلو ہوگا, وہ بہت تیزی سے شاید کوئی ایکشن نہیں لیں گے. اس کے علاوہ ایک پینفل سچویشن ہے جو کہ ان کے اراؤنڈ موجود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ریلیٹڈ ہو لیکن ضروری نہیں ہے. یہ ان کی زندگی کے کچھ اپنے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ فائنینشیل اسپیکٹ جو ہے وہ موجود ہے اور پیسوں کے حوالے سے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے کہ پریشان نظر آ رہے ہوں. آن دا ادر ہینڈ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بھی سچویشن موجود ہے جہاں پہ بٹریل ہوا ہے, دھوکہ ہوا ہے, لیکن آپ کا پرسن جو ہے وہ ابھی ڈٹرمنڈ ہے آپ کے ساتھ جڑے رہنے میں, اس ریلیشن شپ کے ساتھ جڑے رہنے میں, اور دوبارہ ایک دفعہ پھر اس ریلیشن شپ کو ایک دفعہ ایک اور موقع دینے کی کوشش جو ہے وہ ان کے اینڈ سے نظر آ رہی ہے. اور یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو وہ سکسیزفل ہو جائیں گے. لیکن ٹیمپرنس یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک گریجول کام ہونا چاہیے, ایک دم سے کچھ نہیں ٹھیک ہوگا, سب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ بٹریل جو ہے آپ کے پرسن کی طرف سے ہوا ہے اور اب وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ بات جو کہ ابھی سامنے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا یہ کہہ لیں کہ ایونچولی وہ آپ کے سامنے آئے گی, ان ایکسپیکٹڈلی سامنے آئے گی, ٹھیک ہے, وہ ہے میرے پاس یہاں پہ کوئین آف وانڈس. آپ کی پرسنالٹی جو ہے آپ کے پرسن کے حوالے سے بہت زیادہ کیچی ہے, بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں, اور آپ نے اگر بریک اپ ہوا ہے تو آپ نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا ہے یا کوئی جا کے ان کے آگے رونا دھونا فریاد نہیں کی ہے کہ مجھے واپس لے لیا جائے. اور آپ کی پرسنالٹی آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے اتنی ہی زیادہ مزید اٹریکٹیو ہو گئی ہے. فزیکل اٹریکشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کیمسٹری آپ لوگوں کے آپس میں بہت زیادہ زبردست ہو سکتی ہے, لیکن اس بریک اپ کے بعد انہیں احساس ہوا ہے کہ آپ ایک جیم ہے جس کو وہ کھو رہے تھے. مون کا کارڈ ہے, بہت زیادہ ڈیپ فیلنگز ہیں, ٹھیک ہے, یہ سٹل فیلنگز جو ہیں وہ آپ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن یہ سامنے نہیں ہیں, آپ کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. موسٹ پروبیبلی اس بات کا چانس موجود ہے کہ وہ کچھ عرصے میں آپ کو یہ ساری بات جو ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں اور ان کو کتنا ریگریٹ ہے جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے آپ کے ساتھ. اور اگر خاص طور پہ یہ بٹریل ہے ان کی طرف سے, یہ کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے اگر, تو پھر وہ خاص طور پہ آ کے اپنی فیلنگس کا اظہار آپ سے کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کتنے زیادہ ڈیسپریٹ تھے آپ سے ملنے کے لیے.
سو یہ تھی ریڈنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمیتھسٹ چوز کیا تھا. آگے بڑھیں گے اور سیکنڈ ریڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے ود پنک کیلسائٹ. سو اگر آپ نے سیکنڈ ریڈنگ چوز کی ہے جو کہ پنک کیلسائٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز اور تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے حوالے سے کیا ہیں, ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی سامنے آ سکتا ہے. اچھا جی, میجیشین کا کارڈ ہے, ایک ایسا پرسن جو کہ کچھ مینیفیسٹ کر رہا ہے, اور یہ چونکہ ہم آپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کو مینیفیسٹ کیا جا رہا ہے. ایکسٹریملی کیپیبل پرسن, ٹھیک ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں, اور ان کا فل فوکس جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر آپ کی ذات ہے. یہاں پہ میرے پاس کوئین آف کپس ہے, ان کے لیے آپ ایک بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ پرسن ہے, ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی اس طرح کی آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ہے یا ریلیشن شپ کی نوعیت اس طرح کی ہے جس میں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت زیادہ محبت کرنے والی شخصیت ہیں, بہت زیادہ پیار کرنے والی, بہت زیادہ کیئر کرنے والی شخصیت ہیں. اچھا, اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جتنی بھی اختلافات ہیں, جتنے بھی ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ اوپینینز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے آگے بڑھ سکیں اور ریلیشن شپ آگے موو کر سکے. ایموشنز بہت زیادہ ڈیپ ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو کہ وہ فیل کرتے ہیں ایموشنلی, لیکن وہ شاید آپ کو بتاتے نہیں ہیں. یہاں پہ واٹر سائن جو ہے کینسر اور پائسز, اور اس کے علاوہ ایکویریس اور ایریز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ویری ڈیپ فیلنگز, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک آپ کو اپنے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوں جو کہ نہ بتائی ہوں, اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ باتیں ریویل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ ان کی لائف کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, یہ ان کی فیلنگز اور ایموشنز کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, لیکن جو بھی بات ہے جو کہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو وہ سامنے لے آئیں, ریویل کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ ابھی تک جو ہے وہ سیکرٹ ریلیشن شپ کے چیپٹر میں آتا ہے تو اس کو بھی وہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ابھی تک انہوں نے آپ کے بارے میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس بات کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ اب وہ اس چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا آپ کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے. پیج آف کپس ہے, اگر آپ دونوں کے درمیان میں کوئی ناراضگی ہے یا ریسنٹلی کچھ بات اس قسم کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر ممکنہ طریقے سے آپ کو منانا بھی چاہ رہے ہیں, آپ کو اپنے قریب بھی کرنا چاہ رہے ہیں, سوری بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ دو بہت زیادہ پاورفل پرسنالٹیز ہیں جو کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ظاہر بات ہے ہم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو میجیشین کس طرح اگر اسیس کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئین کی طرح اسیس کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے لگتا یہی ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اس قسم کی بات کی ہے جس کے بعد ناؤ دے آر تھنکنگ ٹو سے سوری, اور دوبارہ سے کچھ نہ کچھ معاملات پہ پیچ اپ کرنے کی اگر ضرورت ہے تو وہ کیا جائے تاکہ ریلیشن شپ جو ہے وہ آگے بڑھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں جو کہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں ہیں یا ان ایکسپیکٹڈلی سامنے آ سکتی ہیں. سو یہاں پہ میرے پاس ہے 7 آف پینٹیکلز. ریلیشن شپ کے اوپر ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لگا ہے, اور یہ بیسیکلی کوئی اس چیز کا انتظار ہو سکتا ہے, کسی ایونٹ کا, کسی بات کا انتظار ہو سکتا ہے جو کہ سوری کے حوالے سے ہے. اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب سوری آئے گی, یا اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب وہ مجھے میسج آپ کے پرسن کی طرف سے آپ کو میسج آئے گا, ٹھیک ہے, تو وہ انتظار جو ہے وہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ صدیوں پہ پھیل گیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ریلیشن شپ ختم ہو چکا ہے تو وہ بھی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ بیسیکلی نیگیٹیوٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس ریلیشن شپ کی یا جو آپ دونوں کے درمیان میں آپس کی پازیٹیوٹی ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں.
اور اس کے بعد یہاں پہ ٹیمپرنس کا کارڈ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو کہ جس کو ہم سول میٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ریلیشن شپ ہے۔ اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی آپ اپنے سارے اختلافات جو ہے وہ ختم کر لیں گے۔ اینجل سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پنک کل سائڈ چوز کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور تھرڈ ریڈنگ دیکھیں گے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور ریڈنگ نمبر 3 دیکھیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ یلو سٹون چوز کیا تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز جو ہیں وہ آپ کی طرف کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ ان ایکسپیکٹڈ بات ہو سکتی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ ریڈنگ جو ہے یہ ٹائم لیس ہے، جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے ٹائم کے اور اپنی لائف لائن کے حساب سے دیکھیں گے۔ سو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں ان کی کیا فیلنگز ہیں آپ کی طرف ابھی۔ اچھا جی، میرے پاس یہاں کنگ آف وانڈز ہے، فائر سائن ہے، خاص طور پہ لیو ہو سکتا ہے یا پھر ادر 2 فائر سائنز جو کہ ایریز اور سیجیٹیریس ہیں۔ ایک ایسا پرسن جو کہ خود ریلیشن شپ کو آگے لے کے چاہ رہا ہوتا ہے، جس کی انٹینشن ہوتی ہے، جس کا پیشن ہوتا ہے بہت زیادہ، ایک فزیکل ریلیشن شپ کی بھی خواہش ہو سکتی ہے یہاں پہ۔ اچھا، لیکن یہ کچھ ابھی فی الحال کچھ کنفیوزڈ ہیں۔ یہ کنفیوژن جو ہے یہ ریلیشن شپ کے اگر حوالے سے ہے تو کچھ سرٹن باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہیں، وہ ہم ان کی تھاٹس کو جب آگے دیکھیں گے ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے یا یہ اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا سا آ رہا ہے جو یہ کام کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے میرے پاس 3 آف کپس۔ ایک دوستی ہے، ایک ریلیشن شپ کے درمیان میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک تھرڈ پارٹی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے اس کنفیوژن کی یا اس تھوڑی ذرا ڈسٹربنس ہے بیسیکلی یہاں پہ کہ کس طرح سے مینیج کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کے کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوستوں کے جو ریمارکس ہیں، آپ کے پرسن کے جو دوستوں کے جو ریمارکس ہیں وہ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ کو کسی نہ کسی انداز میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ مطلب یا تو یہ تھرڈ پارٹی ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے، یا پیسہ ہے، یا پھر ان کے فرینڈز ہو سکتے ہیں جو کہ ان کو الٹے مشورے دے رہے ہیں، یا جن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسائل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ہیروفینٹ کا کارڈ ہے یہاں پہ۔ ویسے اپنی جگہ پہ یہ پرسن جو سوچ رہا ہے وہ ایک اسٹرانگ کمیٹڈ ریلیشن شپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایک سیریسنیس ہے ان کے اندر، یہ ریلیشن شپ کو اسپرچول انداز میں بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے آپ کے ساتھ، اس کا ایک کوئی نہ کوئی اسپرچول ایسپیکٹ بھی ہے یہاں پہ جو کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ہینگ مین ہے، لیکن کوئی خاص قسم کی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہولڈ کرنے پہ مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جتنی شدت سے یہ آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا جو بات یہ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں یا جس انداز میں ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں یا کمٹمنٹ، اگر ان میں سے کوئی بھی بات ہے لیکن اس کو کسی نہ کسی وجہ نے ہولڈ کیا ہوا ہے، کوئی ریزن ہے جو کہ جس کے لیے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، تو پھر یہ آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ اور اس کی وجہ سے یہاں پہ اگین لیو کا کارڈ موجود ہے، اس سچویشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے، یہ اگر ان کا فائنینشیل ایسپیکٹ ہے یا کوئی تھرڈ پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ تھرڈ پارٹی آپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسٹرینتھ کا کارڈ ہے، یہ چیز ہمیں یہاں یہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ کہیں نہ کہیں رکے ہوئے ہیں، اگر یہ اپنے ایموشنز کو پورے طریقے سے ایکسپریس نہیں کر رہے اور اگر یہ کمٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ کوئی موجود ہے، کوئی سیریس قسم کی وجہ جس کا امکان موجود ہے، اس بات کا چانس ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ریزن ہے۔ اب جب تک وہ ریزن جو ہے وہ سالو نہیں ہو جاتی تب تک یہ بات کو آگے نہیں بڑھا رہے اور یہ اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بہت پیشنیٹ قسم کی انرجی ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ لیو کے 2 کارڈز ہیں، کوئی ایسا پرسن جو کہ کمٹمنٹ کے ساتھ، جو کہ اپنی ٹیریٹری مارک کر کے، جو کہ ایک اسٹرانگر ریلیشن شپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے۔ جو بات ایسی ہے کہ جو آپ کے سامنے نہیں ابھی تک آئی، اس کے لیے میرے پاس موجود ہے 4 آف سورڈز۔
کوئی ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ آپ کے بارے میں اور ریلیشن شپ کے بارے میں کتنا شدت سے سوچ رہا ہے اور کیا پلان کر رہا ہے. یہاں پہ پلاننگ کا فیز نظر آ رہا ہے. اس کے بعد میرے پاس 6 آف وانڈز ہے، اور یہ پلاننگ جو ہے یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کی طرف جو ہے وہ اس انداز میں آئیں کہ سب دنیا کو پتہ چلے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ان دو لوگوں کے درمیان میں ریلیشن شپ جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے بعد کنگ آف کپس ہے، ایک طرف یہاں پہ کنگ آف وانڈس تھا، ایک طرف کنگ آف کپس ہے. جتنا زیادہ پیشن ہے اتنی ہی زیادہ محبت ہے، اتنا ہی ڈیپ ایموشن ہے، اتنا ہی ڈیپ کنیکٹیوٹی ہے آپ دونوں کے درمیان میں. سو ویری بیوٹیفل ریڈنگ. یہ 3rd ریڈنگ تھی یلو اسٹون کے ساتھ. میں اب آگے موو کروں گی اور ہم 4th ریڈنگ کی طرف جائیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ نمبر 4، اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کلیئر کوارٹز چوز کیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن جو آپ کے مائنڈ میں ہیں ان کی کیا فیلنگز ہیں آپ کے حوالے سے، اور وہ کیا سوچتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ریلیشن شپ کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں. جبکہ یہ ریڈنگ جو ہے یہ ٹائم لیس ریڈنگ ہے، اور جب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اپنی ٹائم لائن کے اکارڈنگلی دیکھیں گے. اوکے جی، پہلی بات یہ کہ آپ دونوں کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کمیونیکیشن بلاک نظر آ رہی ہے. اور اچھا، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک حالانکہ ایک ہی کارڈ ہے، لیکن آئی ریئلی فیل کہ یہ آپ کا پرسن ہے جو کہ آپ سے بات نہیں کر رہا. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نہیں بات کر رہے، یہ وہ پرسن ہے آپ کا جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے اور وہ آپ سے بات نہیں کر رہے. انہوں نے شاید بات چیت اپنی آپ کے ساتھ مکمل طور پہ ختم کر دی ہوئی ہے. آپ نے ان کو بلانے کی کافی کوشش کی ہے، اس بات کا ان کو احساس ہے، اس بات کا بھی ان کو احساس ہے کہ میں بات نہیں کر رہا یا کر رہی. اور یہ کہ دوسرا پرسن یعنی آپ جو ہیں انہوں نے جو بھی پرابلم ہے یا جو بھی معاملہ ہے اس کو ریزالو کرنے کی کافی زیادہ کوشش کی ہے، لیکن یہ پرسن جو ہے انہوں نے خود ہی نہیں اس کو ریزالو ہونے دیا. اس بات کا ان کو اس پورے طریقے سے احساس جو ہے وہ موجود ہے. اچھا جی، کنگ آف کپس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ڈیپ فیلنگز رکھتے ہیں. یہاں پہ اسکارپیو ہے، یہاں پہ لیبرا موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایریز کی بھی کچھ پریزنس جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ پرسن جانتا ہے کہ بظاہر یہ اگنور کر رہے ہیں آپ کو اور بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا فوکس جو ہے یا ان کا دھیان جو ہے وہ آپ کی طرف موجود ہے. چاہے یہ جو بھی شو کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی بیہیو کر رہے ہیں، آپ نے اگر میسیجز کیے ہیں، فون کی ہے، ملنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے آپ کو بات نہیں کی ہے، ملے نہیں ہیں، لیکن فوکس ان کا جو ہے وہ ابھی تک آپ کے اوپر ہی ہے. کچھ اس قسم کی ریزنز ہو سکتی ہیں جو کہ جس میں انسرٹنٹی ہو سکتی ہے، جس میں خوف ہو سکتا ہے جو کہ اس پرسن کے اندر موجود ہے جو کہ آپ کا پرسن ہے. اور کچھ بات جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ایموشنز ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہینڈل نہیں کرنا آتا کہ ایموشنز جو ہیں ان کو کیسے ٹیک اپ کیا جائے، ان کو کیسے حل کیا جائے، یا ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. یہ بھی ایک پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے، یہاں پہ نظر آ رہی ہے. پائسز کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے. سو اسٹرانگ واٹر انرجی ہے، بہت زیادہ ایموشنز ہیں، لیکن وہ ایموشنز جو ہیں وہ بیسیکلی کنٹرول کرنے کا طریقہ ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ آپ سے بات ہی نہ کریں. اچھا، آپ ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں. ابھی یہاں پہ جو وہ آپ کے حوالے سے سوچتے ہیں وہ یہ ایک ایسا پرسن جو بہت خوبصورت اگر خاتون ہے، بہت اٹریکٹیو، ٹھیک ہے، فزیکل ایک اٹریکشن بہت زیادہ ہے. آپ ان کی نظر میں آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جس کو ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، جو کہ جس کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں. اس قسم کی پرسنالٹی یہ دیکھتے ہیں آپ کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یا یہ ان کی یہ بھی فیلنگ ہے کہ آپ ایک بہت ذہین اور سمجھدار انسان ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ معاملات کو کیسے حل کیا جاتا ہے، کانورسیشن کس طرح سے کی جاتی ہے، مسئلے مسائل جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ کیسے حل کیے جاتے ہیں. مطلب ایک طرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فزیکلی اٹریکٹیو ہیں، اور دوسرا مینٹلی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھدار انسان ہیں ان کے حوالے سے. اچھا جی، او واو،
ایک تیسری خوبی جو ہے جو یہ سمجھتے ہیں وہ کوئین آف پینٹیکلس کی ہے. ویری لونگ, ویری نرچرنگ, ویری کیئرنگ, ویری گراؤنڈیڈ. ایک ایسا پرسن جس کو ریالٹی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. سو یہ جو پرسن جن کے بارے میں آپ نے یہ سوچ رہے ہیں یا یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں, ان کی فیلنگز آپ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ملٹیپل ٹیلنٹس ہو سکتے ہیں, ملٹیپل کوالٹیز ہیں آپ کی, ایک شاندار پرسنالٹی جو کہ جس کو ریالٹی کا بھی پتہ ہے. شاید آپ ارننگ پرسن بھی ہیں, شاید آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں, فگر وائز, فزیک وائز آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات پھر بلکہ تیسری بات یہ کہ آپ بات چیت کرنے کے حوالے سے اور عقل کے معاملات یا عقلی معاملات جو ہیں یا لاجک استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کے ان کے خیال سے آپ ایک شاندار پرسنالٹی ہیں. اب وہ چیز جو کہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں ہے یا جو ان ایکسپیکٹڈلی آپ کے سامنے آئے گی, وہ سب سے پہلے 10 آف پینٹیکلز ہے. اگر ریلیشن شپ جو ہے وہ ابھی بلاک ہوا ہے یا کمیونیکیشن نہیں ہے تو وہ بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ ایک ایسا ریلیشن شپ بنتا نظر آ رہا ہے جو شاید جب بھی سٹارٹ ہوگا شاید اگلے بہت سالوں کے لیے, شاید 10 سالوں کے لیے, شاید 6 سے 8 سالوں کے لیے یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ بھی کمٹمنٹ کا اشارہ مل رہا ہے. یہ کمٹمنٹ کس طرح کی ہوگی اس کے بارے میں فی الحال چونکہ کارڈ بھی ایک ہی ہے, کچھ بھی تبصرہ نہیں کروں گی میں, لیکن ایک ایسا اسٹرانگر ریلیشن شپ جو کہ آن گراؤنڈ موجود ہوتا ہے, جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو لوگ جو ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. چاہے کمیونیکیشن نہیں ہے, اسٹل دے آر ٹوٹلی اسٹک ود یو اینڈ دے آر اسٹک ود دا سچویشن. انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, چاہے بات نہیں ہو رہی ہے, چاہے کمیونیکیشن نہیں ہے, لیکن ان کے دل میں اور ان کے خیال میں اور ان کے ذہن میں آپ بہرحال موجود ہیں. اور اس کے بعد 4 آف سورڈز ہے. بے شک وہ پلاننگ کر رہے ہیں, بے شک وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہوں گی اور کس طرح سے یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں, کس طرح وہ اس پرسن کو اچیو کر سکتے ہیں یا کس طرح اس پرسن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ امپروو کر سکتے ہیں اور اگلے لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں, جن کو وہ اتنا زیادہ ملٹی ٹیلنٹڈ اور اتنا شاندار جن کو وہ سمجھتے ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چوز کیا تھا کلیئر کارڈس. تو آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ ریڈنگس اچھی لگیں گی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.